محترمین مکرمین، سورۃ النحل کا تکملہ آج پڑھا گیا ہے۔ اس کی آیت نمبر 126، 27 اور 128 تین آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ حضرات مفسرین کے دو قول ہیں، یہ آخری تین آیات یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت عطا، یہ مکہ مکرمہ میں جب انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی وہاں کے استاد وہ یہ فرماتے ہیں کہ 125 آیات وہ مکی ہے، لیکن یہ آخری تین آیات یہ مدنی ہیں، مدینہ منورہ کے زمانے میں یہ نازل ہوئی، کیونکہ اس میں عدل کا، احسان کا، بدلہ لینے کا کیا طریقہ ہے، شریعت کیا بتاتی ہے، اس کی وضاحت کی گئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ تین آیات مکی ہے، ہجرت سے پہلے ہی نازل ہوئی ہے، جیسے 125 آیات مکی ہے، ایسے آیت نمبر 126، 27 اور 128 یہ تین آیات بھی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے دور میں، جب شدائد کا دور تھا، تکالیف سہنے کا دور تھا، ایمان پر جمنے کا دور تھا اور دعوت دینے کا دور تھا، اس وقت کی آیات بھی مکی۔ آیت نمبر 125 میں دعوت دینے کے تین طریقے بتلائے گئے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت ایک طریقہ یہ، والموعظۃ الحسنۃ کی دوسرا طریقہ، وجادلہم باللتی ہی احسن یہ تیسرا طریقہ۔ تو پہلے طریقے پر دوسرے طریقے پر بہت ساری باتیں ہو گئی تھی۔ دوسرا جو درجہ تھا اس کا تکملہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، جیسے معالم العلمان کے لیے قرآن میں اور دیگر تفاسیر میں یہ تحریر ہے۔ تو ایک صاحب نماز میں آپ سے باتیں کرنے لگے، صحابہ کرام نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو بات نہیں کرو، آپ صرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کو غصہ آیا، وہ اور بھی باتیں کرنے لگا غصے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل فرمایا اور اس کو قریب بلایا، صحابہ کرام کو دعوت دینے کا طریقہ سکھایا۔ اس سے فرمایا دیکھو یہ جو میں ادا کر رہا تھا اس کو صلاۃ کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں۔ اس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں، تکبیر بیان کرتے ہیں، سب سے بڑی بات قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ اس پہ بات بھی کرنی چاہیے، بات کرنا منع ہے، اس لیے میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ کتنے اچھے اخلاق، کتنا پیارا واعظ و نصیحت کا سلسلہ صحابہ کرام کے سامنے آپ نے کتنی مٹھاس سے سمجھایا۔ وہ بندہ اپنے علاقے میں چلا گیا اور کہنے لگا میرے ماں باپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، پہلی بات تو بتائی، واللہ ما قہرنی، خدا کی قسم اس ہستی نے میری توہین اور گستاخی پر غصہ نہیں کیا، وما ضربنی، نہ پٹائی کی نہ پٹائی لگوائی، وما زجرنی، اور ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کی، اور مجھے ایسی تعلیم و تربیت دی، ایسی میری اصلاح فرمائی کہ میں آپ پر فدا ہو گیا۔ تو جو قبیلہ تھا انہوں نے کہا چلو اتنا اچھا آدمی ہے تو ہمیں بھی لے چلو۔ پورا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لے کر آیا اور سب کے سب مسلمان۔ تو دعوت و تبلیغ کا دوسرا طریقہ بالموعظۃ الحسنۃ، اچھے طریقے سے، میٹھے طریقے سے بات کرنا،
تیسرا طریقہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور آپ جھگڑا کرو. آپ ترجمہ تو سنیے کیا ہو رہا ہے. وجادلہم، آپ جھگڑا کیجیے ان سے، باللتی ہی احسن، لیکن اچھا طریقہ جھگڑا کرتے ہیں. یہ جو تیسرا طریقہ ہے اس کو مناظرہ کہتے ہیں. آیات قرآنیہ بتلا رہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں جو تکلیفیں برداشت کی، ایک جسمانی ایک ذہنی. جسمانی تکلیف تو انبیاء علیہ السلام پر پتھروں کی بارش ہو گئی، لہو لہان کر دیا، آپ کو مارا پیٹا شہید کر دیا. ذہنی تکلیف یہ بھی کہ آپ کو آ کے کہنے لگے آپ گمراہ ہے، گمراہ، آپ تو راستے سے ہٹ چکے ہیں. ایک نبی کو پوری قوم کہہ رہی ہے ہمارے باپ دادوں سے ہم ہٹ گئے، اعتراض کر رہے ہیں، یہ مجادلہ ہے. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول. پھر کہنے لگے ارادلنا، آپ اور آپ کے ساتھی کمی ہے، کمی، نیچ ہے، حقیر ہے، بادی الرائے، اور رائے بھی ان کی اتنی اچھی نہیں ہے، نالائق لوگ آپ میں رکھتے ہوں. تو اس کے جواب میں بھی آپ پیار محبت سے بتلا رہے ہیں کہ انہوں نے تو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پڑھ کے یہ تو اسلام کی سرحد میں داخل ہو، جو دوزخ سے بچ گئے. یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہ نالائق اور حقیر لوگ نہیں، بڑے عزت دار لوگ ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگے صفاحۃ، آپ سب سے زیادہ احمق ہے، نعوذ باللہ. مجمع میں دیکھو ذہنی تکلیف بہت خطرناک ہوتی ہے. جراحات السنان لها القیام ولا یلتام ما جرح اللسان، ایک کتاب ہے شرح جامی جو رابعہ میں پڑھائی جاتی ہے، علم النحو کی آخری اور فائدری بڑی زبردست کتاب ہے. اس میں ایک شعر ہے جراحات السنان لها القیام، تلواروں کے، نیزوں کے جو زخم ہیں وہ ایک دن آتے ہیں بھر جاتے ہیں. ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن یہ زبان جو ڈستی ہے اور جو کاٹتی ہے سانپ بچھو کی طرح، اس کا ڈسا اور کاٹا وہ کبھی اس کا زخم بھرتا ہی نہیں. تو انبیاء علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، تو آپ کیا کہ لیس بی صفاحۃ ولکن رسول من رب، میں بے وقوف نہیں ہوں بھائی. اب وہ کتنا غصہ ہے، وہ کہتے ہیں بڑا بے وقوف ہے، تو جاہل ہے، جھٹ ہے، پینڈو ہے، دیہاتی ہے. آپ کو کتنا غصہ ہے کہ آپ غصہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر، یہ تو شاعر ہے. نعوذ باللہ، قرآن کو شعر و شاعری کہہ کے اس کی حقیقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ساحر، جادوگر ہے. کسی تکلیف، ذہنی تکلیف ہو، یہ مناظرہ ہے مجمع میں. کذاب، نعوذ باللہ، کذاب. لمجنون، دیوانہ ہو گیا، دیوانہ. باقاعدہ دم کرنے کے لیے لوگ آتے تھے کہ چلو آپ کے ماں باپ نہیں ہیں تو میں فیس میری وجہ سے بہت زیادہ ہے لیکن میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا. اتنا مشہور کیا ہوا. لیکن آپ جب کہ تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، پیچھے نہیں ہٹنے والے. 22 سے پارے میں اللہ فرماتے ہیں ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. آپ ایسا کریں، مجھے اب پاگل کہہ رہے ہیں کہ دیوانہ پن اس میں چھا کے دیوانگی ہو گئی ہے. آپ دو آدمی کھڑے ہو جائیں، فرادا، ایک آدمی تنہائی بیٹھ جاؤ.
ثم تفکروا، غور کرو، فکر کرو، ماں بصاحبکم من جنہ، تمہارے جو ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں دیوانگی نہیں ہے، یہ تو علم و حکمت کے دریا بہا رہا ہے۔ دیوانہ آدمی علم و حکمت کے دریا بہاتا ہے، اس کے پاس تو علم و ہنر کے خزانے، ایسا علم ہے کہ جامع الکلم، دو جملے ایسے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیے۔ الدین النصیحہ، دو جملے ہیں، دین سراسر رہنمائی کا نام۔ تو اعتراضات کرنے والوں کو جواب دیا، بتلایا کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ مناظرہ کیا جائے۔ تو کوئی آدمی اعتراض کرے، سب سے پہلے تو اس کے اعتراض کو تسلی سے بولو بھائی سنا جائے، آستین چڑھا کے راشن پانی لے کے اس کے اوپر بیٹھ نہ جائے کہ چلو آدمی آیا ہے ہمارا مخالف ہے، پھر دلائل سے اس پر جواب دیا جائے، لیکن غصے میں نہیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ، سختی اور تنخوئی کے ساتھ نہیں۔ جس تقریر میں گالی گلوچ ہو اور جس تقریر میں حد درجے کا غصہ ہو، جذبات کی نظر ہو جائے تقریر اور خطابت، تو نہ مقرر اس کو سمجھتا ہے کہ میں غصے میں کیا کہہ گیا، اور نہ سامعین اس سے مستفید ہو سکتے۔ تو ٹھنڈے دل سے اس کی بات کو سننا، اور پھر قرآن حدیث کے مطابق ٹھنڈے دل سے، اونچی آواز کر کے نہیں، ٹھنڈے دل سے دھیمی اور میٹھے انداز سے اس کو دلائل سے مطمئن کرنا ایک بات، اس کی جو حق بات ہو اس کو ماننا، یہ نہیں کہنا یہ تو میرا دشمن ہے، اس کی تو بات ہی ہر بات غلط ہے، ایسا نہیں۔ جیسے بادشاہ نے اعلان کیا میرے بیٹے کو 3 دن میں عالم بنا دیں، تو انہوں نے کہا کہ 20 سال لگتے ہیں بھائی، 15 سال 13 سال لگتے ہیں، 3 دن میں عالم بناؤں، نہیں تو سب علماء کو جیل میں ڈلوا دوں۔ ایک بوڑھے عالم تھے، انہوں نے کہا میں بنا دوں گا 3 دن، سب لوگ وہ دیکھتے ہیں کیسے بنا دوں۔ اس کو 3 دن جو بھی سبق پڑھایا، پٹی پڑھائی، کتاب کو معلوم، اس کے بعد دربار میں لے آئے، کہا آپ کا بچہ 3 دن میں کیا بن گیا؟ عالم بن گیا۔ اب اس وقت جو عالم بن جاتا تھا تو اس کا مناظرہ کراتے تھے، آپ بیٹھ جائے بیٹا، لوگوں کو، مولویوں کو ان کے سامنے بٹھا دیا، 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد وہ مولوی منہ نیچے کر کے ہار کے شکست تسلیم کر کے چلے جائے۔ 3 دن میں اس نے کئی مولویوں کو شکست دے دی، 3 دن کے عالم تھے۔ ایک سنجیدہ عالم تشریف لائے اور بادشاہ سلامت سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا تو بڑا جید عالم ہے، اتنے مولویوں کو شکست 5 دے دی ہے، تو میں بھی مناظرہ کرتا ہوں، کا کرو۔ کہا بیٹا سن، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مناظرے کا پہلا اصول ہے، بتا تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ، اس نے کہا لا مسلم، میں نہیں مانتا۔ وہ ہر بات میں کیا کہتا تھا؟ جتنے لوگوں کو شکست دی تھی ایک ہی جملہ بولتا تھا، کیا کہتا تھا؟ لا مسلم، میں نہیں مانتا۔ تو اس نے کہا لا مسلم، میں نہیں مانتا، تو وہ عالم کھڑے ہوتا، مبارک ہو، پہلا آپ کا بیٹا عالم بننے سے پہلے مسلمان تھا، اب اس مسلمان بھی نہیں رہا، اب کافر ہو گیا، کیونکہ اس نے کلمے کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، کلمے کا انکار کر دیا، کافر ہو جائے۔ بادشاہ سلامت کو بڑا غصہ ہے، بلایا سب مولویوں کو، اس کے استاد کو بلایا، یہ کیسا آپ نے بنایا؟ میرا بیٹا غیر مسلم کافر ہو گیا۔ کہ 3 دن کا مولوی تو ایسے ہی ہوگا، عالم بننا ہے تو پھر صحیح علم حاصل کرے، ورنہ حمزہ سے عالم بننا ہے تو پھر لوگوں کے درد سر بن جائے، جہاں جائے لوگوں کو پریشان کرے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ پھر آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا میں کیا کروں۔ تو مناظرے کا یہ اصول ہے
کہ آپ بات کریں بھی دھیمے انداز سے، ٹھنڈے انداز سے، لیکن دلائل آپ کے گرما گرم ہو. دلائل ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے، دلائل گرم ہونے چاہیے. بات آپ دھیمے لہجے سے، چاہے سامنے والا جیش میں آئے، پیش میں آئے، کسی بھی فیشن میں آئے، لیکن آپ نے اس سے متاثر نہیں ہونا. اگر آپ غصے میں آ گئے تو سمجھو آپ مناظرہ ہار گئے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا حضرت آپ مناظرہ کرو نا. میں نے کہا دیکھو میں مناظرے کے لیے بیٹھ جاؤں گا، لیکن جو اس کی صحیح بات ہوگی نا میں اس کو قبول کر لوں گا. تو آپ کہیں گے آپ نے ہماری ناک کٹوا دی. ہاں حضرت یہ تو ہم نہیں برداشت کرتا، اس لیے میں مناظرہ نہیں کرتا. اکبر آبادی سے کسی نے کہا کہ تم نے اتنا علم حاصل کیا ہے، اتنی شعر و شاعری ہے، تو آؤ نا مناظرہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کا بھی جواب شعر میں دیتا ہوں. مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں کی ہی نہیں. حضرت شہید اسلام ہمارے استاد حکیم العصر کئی کتابوں کے مصنف، آپ کے مسائل ان کا حل 10 جلدوں میں لکھی، عہد نبوت کے ماہ و سال لکھی، سیرت عبدالعزیز لکھی، شخصیات و تاثرات 2 جلدوں میں لکھی، اور دنیا کی حقیقت 2 جلدوں میں لکھی، علامات قیامت بڑی شاندار کتاب انہوں نے لکھی، اختلاف کے اوپر جو صراط مستقیم لکھی. لوگ پریشان ہوتے تھے یار یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے. آؤٹ آف کنٹری میں جو لوگ رہتے تھے بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہاں ہاتھ باندھے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، رفع یدین کریں نہیں کریں، آمین زور سے میں ٹانگیں کتنی پھیلائیں، کیا کریں. ایک رابسی نے کہا کہ آپ نے ہماری صحیح تعبیر نہیں کی، ہماری حقیقت آپ نے نہیں بتائی. اس نے 12 سوالات کی. کتنے؟ 12. تو آپ نے اس کے 12 ابواب بنائے. کیسا دماغ! علماء فرماتے کہ حضرت کی زبان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کرتا، نہیں کر سکتا تھا، اور آپ کے قلم کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ نے کتاب لکھی شیعہ سنی اختلاف اور صراط مستقیم، ایسی شاندار اور جاندار کتاب لکھی کہ آج تک اور قیامت تک کوئی شیعہ اس کا جواب بولو بھائی نہیں دے سکتا. انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان کو شہید کر دیا. باطل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ روڑا ڈس کو مار، لاؤ گولی مار دو، بچے چاول کر مار. شہید کر دیا. حضرت نے اپنا کام کر دیا. کئی علماء کے وہ پیر ہے، پیر کئی علماء. مفتی نظام الدین شاملی شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے استاد ہے، ترمذی شریف پڑھاتے تھے، تخصص مفتی بھی وہی بناتے تھے. ان کے بھی پیر ہیں. صبح ترمذی شریف پڑھانے آتے تھے 7:45 بجے، وقت کے ایسے پابند کہ یہاں گھنٹی بجی اور آپ نے اپنا قدم درسگاہ میں داخل کر دیا. اب تو بچے بیٹھے رہتے ہیں اور سر کہتے ہیں ٹی پارٹی کر کے آتا ہوں، تھوڑا سا اخبار پڑھ کے آتا ہوں، آپ پڑھو اپنا ٹائم پاس کرو. تو 7:45 بجے آ رہے تو ان کو شہید کیا. اور پیر صاحب دوپہر کے بعد ہمیں تحاوی شریف پڑھا رہے ہیں، بڑی شاندار کتاب. ہم جتنے دین پر چلتے ہیں سارے دلائل اس حدیث شریف کی کتاب میں ہیں. کیا نام ہے؟ تحاوی شریف. کیا نام ہے؟ اور دوسرا نام ہے معانی الآثار. کیا نام ہے دوست؟ حدیث کی کتاب. اب بتائیے وہ کون ہے جس کا میں تعارف کرا رہا ہوں؟ کون ہے؟ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی سے. دیکھو بہت ساروں کو نام یاد ہونا چاہیے، لیکن ہم علماء سے دور ہو گئے. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جب مولوی صاحب نے بیان شروع کیا وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بسم اللہ پڑھی اور بھاگو بس. تو بات تو سنو کیا کہہ رہا ہے. آپ کو نہیں پتا وہ بات بتا رہا ہے. بے شک نیٹ آسمان تک پہنچ جائے، لیکن لوگ عالم بن سکتے نیٹ کے ذریعے؟ نہیں بن سکتے. تو شہید اسلام رحمت اللہ علیہ، حکیم العصر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو میں اپنی یہ داڑھی میں نے چٹی کی. پنجاب کے بھی تو چٹی کہتے ہیں، پشتو میں اسپیک کہتے ہیں، انگریزی میں وائٹ کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں سفید کہتے ہیں. یہ میں نے داڑھی سفید کر دی ہے. بہت مناظرے کیے ہیں. جب میں مناظرہ 3 گھنٹے کے بعد بھی اٹھاؤں نا
تم اس کے دل میں میرا اٹھاؤ نا، تم اس کے دل میں میرا بغض، میرے دل میں اس کا بغض۔ تو نصیحت کر رہے تھے، آپ عالم بن گئے، جوان ہو، بڑا جوش آتا ہے، لیکن مناظرہ نہیں کر، کیا نہیں کر رہے؟ بولو بھائی، مناظرہ نہیں۔ سوال یہ، ہمارے تخصص کراتے ہیں، جس کو پی ایچ ڈی کہتے ہیں، عربی میں تخصص کہتے ہیں، حدیث میں تخصص کراتے ہیں، فقہ میں تخصص کراتے ہیں، مناظرے میں بھی تخصص کراتے ہیں۔ آج کل عربی زبان کیونکہ نہیں آتی ہر آدمی کو، 8 سال پڑھنے کے بعد بھی عربی میں بات نہیں کر سکتا، جیسے انگریزی میں کوئی بات نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو ٹاکنگ پاور نہ آئے، انگریزی کا ماحول نہیں ملے تو وہ انگریزی بولو کہ صحیح کہنا غلط کیا نہیں بول سکتا۔ اسی طریقے سے مناظرے کا تخصص کراتے ہیں، کیا کراتے ہیں؟ تخصص کراتے ہیں۔ تو کیوں کراتے ہیں بھائی؟ جب آپ نے کہی تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ اس لیے کراتے ہیں کہ تاکہ آپ کو کسی یہودی کے سامنے بیٹھنا پڑے تو آپ بھاگنے کا راستہ تلاش کریں، کسی عیسائی کے سامنے، آج کل قادیانی ہے، بہائی ہے، آغا خانی ہے، اتنے فتنے ہیں، منکرین حدیث ہے جو کہتے ہیں قرآن کافی، حدیث کی ضرورت ہی نہیں، منکرین فتنہ ہے جو فتنہ کے منکر ہے۔ تو میرے دوستوں سے مناظرہ کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے دلائل کیا چاہیے؟ اصول، ضوابط، پیچھے اس کے لیے تدریس ہوتی ہے، باقاعدہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کو کیسے مناظرہ کرنا۔ 40 سال گکھڑ کالج میں درس قرآن دیا۔ کہاں بھائی؟ گکھڑ کالج کہاں ہے؟ گجرانوالہ۔ کہاں بھائی؟ گجرانوالہ سے آگے گکھڑ منڈی، تو وہاں 40 سال گکھڑ کالج میں آپ نے درس دیا، مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمۃ۔ 22,000 لوگوں کو پورے قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائی، سبحان اللہ۔ 22,000 آدمی، کتنی محنت کی۔ وہ فرمانے لگے وجادلہم باللتی احسن کی تفسیر کرتے ہوئے، ان سے جھگڑا کریں اچھے طریقے سے۔ جو پرنسپل بھی بیٹھا ہوا تھا، میں درس قرآن دے رہا تھا اور بہت سارا مجمع بیٹھا ہوتا تھا، ایک ساتھ کھڑے ہو گئے کہ حضرت آپ نے داڑھی کے بارے میں بات کی ہے کہ داڑھی جو ہے وہ سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ کیا بھائی؟ داڑھی، پشتو میں گرا کہتے ہیں، اردو میں بھی داڑھی کہتے ہیں۔ داڑھی ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے۔ کیا ہے میرے دوستوں؟ یہاں سے بھی ایک مٹھی ہو، یہاں سے بھی ایک مٹھی ہو، اور یہ بچہ داڑھی میں جو ہے نا داڑھی میں شامل ہے۔ کیا ہے میرے دوستوں؟ عقیدہ ہے۔ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، آپ نے فرمایا کہ میں واجب جو فرض کی طرح ہوتا ہے، جیسے عشاء کی 4 فرض ہوتی ہے اور آخر میں ہم وتر پڑھتے ہیں۔ کتنی وتر پڑھتے ہیں بھائی؟ 3 وتر پڑھتے ہیں۔ تو واجب ہے تو وتر کو چھوڑ دینا چاہیے؟ بولو بھائی نہیں چھوڑتے، پڑھتے ہیں نا۔ اللہ نہ کرے کسی کا گھر جا کے پڑھو گا بھول گیا تو قضا کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو فرض اور واجب عمل کے حساب سے ایک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ داڑھی فرض ہی ہے، بے شک لوگ سنت کہہ کے جان چھڑاتے۔ ایک ساتھ کھڑے کہنے لگے حضرت آپ نے داڑھی پہ بڑا اچھا کلام کیا ہے، لیکن داڑھی تو فطرت کے خلاف، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی داڑھی تھوڑی ہوتی ہے۔ حضرت مسکرا دی۔ یہ ہے پہلا گر کہ کسی کے اعتراض پر آستین نہیں چڑھانی بلکہ کیا کرنا؟ مسکرا، مذاق بھی نہیں اڑانا، مسکرا۔ فرمانے لگے اچھا پھر آپ اپنے دانت کب توڑوا رہے ہیں؟ کہہ رہے کیوں؟ کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دانت بھی نہیں تھے، کسی فطرت کے خلاف۔ پھر آپ روٹی کھانا کب بند کر رہے ہیں؟ بچہ تو ماں کے دودھ پر گزارا کرتا ہے۔ پھر آپ کو کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے، بچہ جب پیدا ہوتا تو ننگا ہوتا ہے، پہنتا بھی ہے تو چھوٹی سے، تو آپ کب پہن رہے ہیں؟ ذرا بتائیے نا، اس دن ہم آئیں گے۔ پھر فرمایا کہ آپ گھٹنوں کے بل کب چلیں گے؟ بچہ پیدل تھوڑی چلتا ہے، وہ تو کرتا ہے، اور جب بچے کو پانی چاہیے تو کچھ نہ کوئی آواز نکالتا تھا، اس طرح پانی کیسے مانگیں گے؟ یہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر آپ سے کوئی اعتراض کرے
تو اس کی زبان میں آپ اس کو جواب دیجئے، حکیمانہ انداز، اور اس کا توبہ کر لے کہ واقعی میں مولوی سے کبھی اعتراض نہیں کروں، پھر تو سب کے فطرت کے خلاف ہے۔ آپ جاب میں نہیں جاتے تھے، آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، بچے سب ختم کرو، پھر بچے بن جاؤ۔ تو مناظرے کا اصول یہ ہے کہ دھیمی آواز ہو، میٹھا لہجہ ہو، لیکن دلائی گرما گرم ہو، مضبوط دلائی۔ اور مناظرے کا ایک اصول میرے آپ کے لیے یہ ہے، ہم کہاں سے دلائل یاد کریں گے؟ ہمارے اوپر کوئی مناظرے کے لیے کھڑا ہو جائے، باہر کوئی بھی مل سکتا ہے اور ملتا ہے، تو جیسے وہ ایک سوال کریں تو آپ جواب نہ دیں، آپ 5 سوال اور کریں۔ کیا کریں بھائی؟ بولو بھائی، 5 سوال اور۔ اور وہ کہیں گے نہیں آپ بتاؤ، یار آپ تو استاد ہیں، میں تو اناڑی ہوں، کھلاڑی تو آپ ہیں، پھر آپ بھی 5 سوال کے جواب دیں، تو وہ آپ کا راستہ بھول جائے گا، یاد رکھے گا۔ روزانہ 5 سوال اس سے کریں، نئے نئے بنا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اہل کتاب سے جب مناظرہ ہو رہا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا یہودی دشمن ہے، نصارہ تمہارے دشمن ہے، لیکن مناظرہ کرو تو گالی گلوچ پہ نہیں آ۔ آج کل شروع ہوتا ہے مناظرہ، ناظرہ یناظروں کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا۔ پھر ہوتا ہے مقابرہ، مقابرہ کا مطلب ہے کہ اب تک تجھے ذلیل کر کے رہو۔ پھر ہوتا ہے مجادلہ، مجادلہ کا مطلب ہے کہ آستین چڑھا کے گالی گلوچ ہوتی ہے، اور آخر میں لاٹھی اور ڈنڈوں سے کسی کو مارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مقاتلہ۔ اور نتیجہ اسپیکر توڑ دیتے ہیں، کسی کا منہ توڑ دیتے ہیں، خون نکل آتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ ویڈیو بنا، لوگوں کو تو کوئی مر بھی رہا ہو تو ویڈیو بنانے کا شوق ہوتا ہے، تو پھر ایک سیلفی لینے کا شوق ہوتا ہے، یہ چلتا رہا ہے۔ تو مناظرے کا اصول بتایا کہ آپ اچھی طرح جھگڑا کریں، مناظرہ اچھی طرح کریں، سیکھیں۔ یہ اللہ مانتا تو ہے، اتنا ربک هو اعلم، بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، جو اس کے راستے سے بہک گیا، بھٹک گیا، وهو اعلم، اور وہ خوب جانتا بالمہتدین، جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر چلنے والے ہیں۔ اگلی آیت کا شان نزول یہ ہے، آیت نمبر 127۔ جب غزوہ احد ہوا تو غزوہ بدر کے بعد تو 70 صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے۔ کفار مکہ نے بدر کا بدلہ یوں دیا، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دی، ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، پیر کی انگلیاں کاٹی، اس کا ہار بنا کے گلے میں ڈال ڈال کے ناچ رہے۔ اتنا بڑا ظلم کیا کہ آپ علیہ السلام کے سگے چچا، جن کو آپ علیہ السلام نے فرمایا حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، ہر خطیب جمعۃ المبارک کا خطبے میں پڑھتا ہی نہیں پڑھتا، حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شیر۔ ان کا بھی مسئلہ کیا، ناک کاٹی، کان کاٹے، اور اندر سے کلیجہ نکالا اور ہندا نامی عورت نے چپایا۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان، بہت پریشان، خوب روئے۔ 70 دفعہ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ کتنی دفعہ؟ 70 دفعہ۔ سید الشہداء کا لقب اللہ رب العزت ہمیں مدینہ منورہ دکھائے، آپ علیہ السلام کا روزہ دکھائے، اپنا گھر دکھائے، تو آپ دور وہاں جائیں۔ لوگ جاتے ہیں زیارت، تو جگہ ابھی تک موجود ہے۔ جب احد کا مارکا ہوا جہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیا بے دردی کے ساتھ، آپ علیہ السلام نے قسم کھائی اور کیا فرمایا کہ مجھے موقع ملا اور ہم اگر ان پر غالب آئے تو ان کے بھی 70 لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹیں گے، ناک اور کان کاٹیں گے اور مسئلہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی۔ تو دیکھو ابھی تو نہیں، لیکن آپ فتح مکہ ایک دن آئے گا کہ مکہ فتح ہوگا، تو سب آپ کے نیچے آئیں گے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر آپ بدلہ لیں، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لیجیے، منع نہیں ہے، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔
معالم العرفان فی دروس القرآن میں لکھتا ہے کہ یہ آیت نمبر 90 جو ہے نا، جو اسلام کا عالمی نظام پیش کرتا ہے، جو خطبے میں پڑھتے ہیں، اس میں خطبہ ختم ہوتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پڑھتے ہیں نا خطیب صاحب، اس کے بعد خطبہ ختم کرتے ہیں. تو اس میں جو عدل اور احسان کا بتایا، اس کی تفصیل ہے. عدل کیا ہے، احسان؟ عدل یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو جتنی زیادتی کرے آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں. جیسے سورہ مائدہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ له. کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا. یہ عدل ہے، یہ ظلم نہیں ہے. اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی. والانف بالانف، کسی نے ناک کاٹی ہے تو دوسرے کی بھی بولو بھائی ناک کاٹی. یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. کسی کا دانت توڑا ہے، یہ ثنایا اولیاء، اس کو توڑا ہے 2 دانتوں کو، اس کے ثنایا اولیاء کو توڑ دیا جائے. 2 دانتوں سامنے کے توڑے جائیں اور نیچے کے ثنایا سفلا اگر یہ توڑے تو وہ توڑے جائیں. والجروح قصاص. اب کس کی تفصیل بتائیں؟ جس نے جتنا آپ کو زخمی کیا آپ اس کو بدلے میں اتنا زخمی، بولتے رہنا بھائی، زخمی کر سکتے. فقط تصدق به فهو کفارۃ اللہ. لیکن کوئی دل بڑا کر دے، وسعت ضربی کا مظاہرہ کرے اور اس کو بولے کوئی بات نہیں معاف کر دے، ہمارا آدمی تو چلا جب کے مارنے میں تھوڑی آئے گا، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. کیا ہوگا؟ کتنا پیارا سبق اسلام سکھاتا ہے. وسعت ضربی کا، اعلیٰ اخلاق کا سبق سکھاتا ہے. ایک بات تو ہو گئی قرآن کریم کی آیت. اب وہ کہا کیا پڑھا؟ ایک آدمی نے کسی کو جسمانی سزا دی، کونی سے اس کا ہاتھ کاٹا تو اس کا بھی ہاتھ کونی سے کاٹا جائے. پیر کاٹا گھٹنے تک کا تو گھٹنے تک کا اس کا پیر کاٹا جائے. تو جہاں برابری ہو سکتی ہے اس کو سزا میں وہی سزا دی جائے گی. لیکن اگر کسی نے بڑا پتھر مارا اور ضرب سے ٹانگ بیچ میں سے ٹوٹ گئی تو اب ایسا پتھر اور ایسی ضرب کوئی کر سکتا ہے کہ بالکل اسی نشانے پر ایسی پتھر مارو کہ اتنی ٹوٹے؟ تو جب وہاں مماثلت نہیں ہو سکتی تو وہاں پھر اس سے جرمانہ لیا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ ضروری ہے یہ چیزیں کہ اسلام کا عدل ہے جو ہم بہت دور ہے. کیونکہ ہمارے ہاں سٹی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ایسے کوئی بوٹ کوٹ تو پہن کے آتے ہیں لیکن ایسا تو فیصلہ بیچارے دین پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، وہ اس قانون کو سمجھتے بھی نہیں، پتہ نہیں دل سے مانتے بھی نہیں، اللہ کو پتہ. اسی طریقے سے اگر کسی کو قتل کیا ہے، پہلے مارا پھر قتل کیا، تو عدل یہ ہے کہ اس کو اتنی سزا دینی چاہیے اس کے بعد اس کو قتل کیا جائے. حکم یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ آپ فوراً قتل کریں، اس کو الگ سے اس کو سزا نہ دیں. جیسے آدمی کو پہلے ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے، کسی کو بہت زیادہ انتقام کی آگ بڑھا رہی ہوتی ہے، خوب اس کے ساتھ تعزیر کی جاتی ہے، تو اتنی تکلیف پہنچے، بے دردی سے جس کو کہتے ہیں قتل کیا جاتا ہے، پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے تو براہ راست اس کو قتل کیا جائے. قصاص میں پہلے اس کے ساتھ ڈنڈوں سے، ہاتھوں سے، پتھروں سے یا جوتوں سے یا کسی بھی چیز کو مارا نہ جائے. اگر ایک آدمی کو قتل ایسے کیا کہ اس کے اوپر پتھر مار کر اس کو قتل کیا گیا تو ہم 2 پتھروں کے بیچ میں اس کا سر کچل دیا گیا، تو کوئی آدمی بدلے میں ایسا کر سکتا ہے؟ ایسا بدلہ لے نہیں سکتا نا. کیا پتا کتنا بڑا پتھر تھا، کتنی طاقت سے اس کو مارا تھا. تو وہاں پھر اس کو اس کا جرمانہ دینا پڑے گا، تعزیر دینی پڑے گی. تو جہاں برابری ہو سکتی ہے برابری کے حساب سے عدل ہوگا، اور جہاں نہیں ہو سکتی وہاں اس کی قیمت ادا کی جائے گی. یہ بات ہو گئی جسم کس کی بھائی. اب آ گئی کس کی؟ پیسے کی بات. ایک آدمی نے کسی کی لکڑی چوری کر لی،
اور اس کا فرنیچر بنا دیا، لکڑی چوری کر کے اس کو چھت پہ لگا دیا، الماری بنا دی، تو کیا خیال ہے وہاں سے لکڑی نکالیں گے تو صحیح سالی نکلے گی؟ نہیں نکلے گی، تو اب اس کی قیمت اس کو دینی پڑی۔ یا کسی نے کسی کا گندم چرایا اور چکی سے اس کو پسوایا اور آٹے کو گھلوایا اور روٹی کو پکوایا، تو اب کیا خیال ہے اس روٹی کے ذریعے برابری ہو سکتی ہے؟ بولو بھائی نہیں ہو سکتا، اب اس کو قیمت دینی پڑی۔ تو جہاں آپ برابری نہیں کر سکتے وہاں قیمت دینی پڑے گی۔ یہ ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا جرمانہ ہے اتنی جیسا جرم ہے ایسی ہی اس کی سزا، اس سے زیادہ آپ کریں گے تو پھر آپ ظالم ہو جائیں، پہلے آپ مظلوم۔ عزیمت کا راستہ بتلایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اگر آپ صبر کے دامن کو تھام رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند بزار کی روایت میں قسم کھائی تھی، کیا دعا کرو تو دوسرا تو پڑھو، یہ تو بنتا ہے، کیا قسم کھائی تھی کہ 70 آدمیوں کا کیا کروں گا؟ مطلع، کیا کروں گا؟ یعنی ناک کان کاٹوں گا۔ آپ نے فرمایا اب میں نہیں کروں گا، صحابہ کو بھی منع فرما دیا، اور آپ نے کفارہ ادا کیا۔ کیا کیا؟ بھائی آدمی کہتا ہے میں تیرے گھر پہ نہیں آؤں گا، تجھے سلام نہیں کروں گا، قسم کھا کے بولتا ہے تیرے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تب اس قسم کو برقرار رکھنا چاہیے، توڑ دینا چاہیے، توڑ دینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ توڑ دینا چاہیے، اور کوئی کفارہ دینا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کا مسند بزار کی روایت اپنا کفارہ ادا کیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اللہ نے مجھے منع کر دیا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر آپ صبر کریں لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ بڑا بہترین کام ہے صابرین کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا، اگر حافظ ہے تو بتائیں اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُصَلِّينَ، کہیں آیا ہے اللہ نمازیوں کے ساتھ؟ بولو بھائی اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّائِمِينَ، اللہ روزہ داروں کے ساتھ ہے۔ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحَجِّينَ، اللہ حجاج کے ساتھ ہے۔ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُعْتَمِرِينَ، اللہ عمرہ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہیں آیا ہے تو کوئی حافظ صاحب کھڑے ہو کر بتائیں، قرآن شریف سامنے رکھا ہے تو کھول لے۔ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، آیا نہیں آیا؟ تو اللہ رب العزت نمازیوں کے ساتھ، روزہ داروں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن کس کے ساتھ ہے؟ صبر۔ تو صبر کرنا آسان ہے مشکل ہے؟ صبر پہ 1 گھنٹہ تقریر کرنا آسان ہے، پوری کتاب لکھ دینا آسان ہے، لیکچر دینا آسان ہے، لیکن صبر کے موقع پہ صبر کے گھونٹ پینا کیا بھائی؟ پی پیالہ صبر کا، اس لیے سے کہا اللہ پاک نے یاد ہے، پی پیالہ صبر کا، نہیں کوئی ساتھی قبر کا۔ ایک پنجاب میں جگہ میرے یاد ہے، پی پیالہ صبر کا، کیا کہا؟ کون سا پیالہ پی؟ شربت کے پیالے، لسی کے پیالے تو بہت بدلتے ہیں، پی پیالہ صبر کا، نہیں کوئی ساتھی قبر کا۔ کیا مطلب ہے؟ صبر کا پیالہ پیو، قبر کا کوئی ساتھی نہیں۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں صبر کرنے والوں سے اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، بے حساب اس کو بدلہ دوں۔ حالانکہ نماز پڑھنے والے کتنے ہیں لیکن صبر نہیں کر سکتا ہے۔ پھر آخری آیت صبر سے متعلق ہے، لیکن پھر صبر کرنے کا مسئلہ ہے۔ گھڑی جو ہے بتا رہی ہے کہ بس خیال کیجیے تاکہ آئندہ بھی ماشاءاللہ اللہ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تخزني فإنك بي عالم ولا تعذبني فإنك علي قادر، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واسترنا بسترك الجميل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.